هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم رواه الترمذي. یعنی حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دینار کا غلام ہو درہم کا غلام بن جائے وہ ملعون ہے. ملعون ہے یا یہ معنی ہے کہ جو شخص دینار کا غلام اور درہم کا غلام بن جائے اس پہ لعنت ہو. لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہے ہانک دینا، بھلائی سے محروم کر دینا اور رحمت سے دور کر دینا. تو جو آدمی اور جو بھی اللہ کا بندہ دنیا کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے، پیسے کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے ہی ہٹ جائے، گویا وہ پیسے کا غلام بن گیا. اور جب وہ پیسے کا غلام بن گیا، پیسے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے چھوڑ دیا. حالانکہ دنیا میں تو اللہ کی غلامی کے لیے آیا ہے، ہم اللہ کی غلامی کے لیے آئے ہیں. اور جو اللہ کی غلامی کو چھوڑ کے دنیا کا غلام بن جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہانک دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے. اللہ بھلائیوں سے، ساری کی ساری بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے. پھر پستی میں گرتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے، دن بدن ذلیل و خوار ہوتا جاتا. آج اگر غور کر کیا جائے تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے. لیکن ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ دنیا کے کام یہ دوسرا درجہ ہے ان کا. اصل جو کام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا، اس پہ عمل کرنا. اس کے لیے ہم چند منٹ نکال لیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لیں. وجود دیا تو اللہ نے دیا ہے، صحت دی تو اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، نعمتیں ساری اللہ نے دی، اور ایسے خوبصورت مکانات دی ہیں تو اللہ نے دیے ہیں. شادیوں کے اسباب بنائے تو اللہ نے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اور آج مسلمان بدبخت کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات جو دل کی کایا پلٹنے والی ہے، دلوں کے اندر انقلاب برپا کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش کرانے والی ہے، برکتوں کی اور نعمتوں کی بارش کرانے والی ہے اور اجر و ثواب دلانے والی ہے، اس اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. یعنی اس قدر دنیا کی اہمیت و محبت دلوں میں آ چکی، اللہ کے دین کی اہمیت دلوں سے نکل چکی، اور پھر ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کے فیصلے کریں گے. حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ پھر اللہ کے رحم کرم کے فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. ایک حدیث تو یہ ہو گئی. دوسری حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ نے بہت پیاری تشبیہ اور مثال لی ہے کہ جاہ و مال کی حرص اور لالچ یہ دین کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت نقصان دہ ہے. جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں عن کعب بن مالک عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ. کیا مطلب؟ حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی حرص جو مال و جا کی وجہ سے ہو، کے لیے ہو، مال و جا کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچا رہے. اب بھیڑیے ہو وہ بھی بھوکے ہوں تو ذرا وہ ریوڑ پہ اگر چھوڑ دیا جائے کتنا نقصان پہنچائیں گے. وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی حرص مال کی اور جا کی، منصب کی یہ دین کو نقصان پہنچاتی. ظاہر مال جب آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو آدمی ظالم بن جاتا ہے،
آدمی باغی بن جاتا ہے اور آدمی غافل بن جاتا ہے، شکر کے بجائے ناشکری کرتا ہے، مال کے حقوق نہیں ادا کرتا، حقوق ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنے لگتا ہے، رسم و رواج پہ اڑانے لگتا ہے۔ بعض اوقات اچھے خاصے دیندار لوگ بظاہر بڑے دیندار لگتے ہیں، لیکن بعض اوقات مال سے ایسی حرکت کر دیتے ہیں برسر عام کہ اس کی شان نہیں ہوتی۔ ایسے ہی تو ظاہر ہے جب مال اللہ نے دیا کہ میرے حکم کے مطابق خرچ کرے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، نیک کاموں میں خرچ کرے، اور یہ غلط کاموں میں لگا دے، اس کو اڑا دے، پھر مال کے ذریعے میرے بندوں کی مدد کرے اور یہ ظلم کرے، تو ظاہر ہے اس سے اس کا دین برباد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی منصب کی وجہ سے بھی اکثر آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے۔ ظلم بعض اوقات اس کے پاس فنڈ ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پاس جو ہے وہ نوکریاں دینے کا اختیار بھی مل جاتا ہے اور نااہل لوگوں کو لگا دیتا ہے، نااہل لوگوں کو، اور ایسے ہی اس ڈیوٹی میں بھی گڑبڑ کرتا ہے اور ماتخ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ پھر اگر بڑا منصب ہو تو رعایا عوام پہ بھی کیا ظلم کرنے لگتا ہے، تو اس طرح یہ اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو تشبیہ دی ہے بکریوں کے ساتھ، اور حرص کو تشبیہ دی ہے بھیڑیوں کے ساتھ۔ جیسے بھیڑیا بکریوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور پھر دو مل جائے، ایک اتنا دل نہیں رکھتا، اتنی بہادری اس میں نہیں ہوتی جتنے کہ جب دو مل جاتے، دو مل جائے بھیڑیے پھر ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی جو ہے دنیا کی حرص، مال کی حرص، مال کا لالچ، اور ایسے ہی منصب کی حرص اور لالچ، یہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری باتیں کہی۔ لوگ منصب کی طرف دوڑتے نا، ہر جگہ، یہاں تک کہ مسجد میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے خدمت نہیں کرتے، بس ہمیں کوئی منصب مل جائے، اور پھر ہم کیا کریں؟ امام کو دبائیں، بس نمازیوں کو دبائیں، امام کو دبائیں، اور اس میں ہم اپنی بہادری دکھائیں۔ لیکن ہم کتنے بہادر ہیں، ہم امام کو دبا رہے ہیں، بہت بڑے ٹیس مار خان ہیں ہم، اور پھر جو کیا کریں؟ نمازیوں کے ساتھ پڑپیچی کریں، اور اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ مسجد کی خدمت ہے، مسجد کی خدمت ہے، جس خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور خدمت لے لیتا ہے، اور اس کے برعکس کڑپینچی شروع ہو، پھر اللہ کان سے پکڑ کے، کان سے جس پیار سے رحمت سے ہاتھ سے پکڑ کے اللہ لایا تھا، پھر کان سے پکڑ کے باہر نکال لیتا ہے۔ اور ایسے آدمیوں کو اللہ اپنے گھر کی خدمت نصیب نہیں کرتا، وہ بڑے قبضے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسجد کی خدمت نصیب نہیں کرتا۔ مسجد کی خدمت اللہ ایسے لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو بے لوث ہوں، اللہ کی رضا چاہتے ہوں۔ ما نطعمکم الا لوجہ اللہ، ما نريد ان نطعمکم الا لوجہ اللہ، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، غریبوں کو کہتے ہیں، غریبوں کو اللہ کے مخلص بننے، جب ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دیتے ہیں، تو ان سے شکریہ ادا کرنے کی توقع بھی نہیں رکھتے کہ یہ جزاک اللہ کہہ دے، مہربانی کر دے، یا آج کل زیادہ لوگ انگریزی بولتے تھینک یو کہہ رہے، اس کی بھی جو ہے نا، اس کا بھی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیا؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کوئی بدلے میں کچھ دے یا نہ دے، شکریہ ادا کرے یا نہ، اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے، اور لوگ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ بھی ایسے لوگوں سے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں یہی بتایا، مال کی محبت اور منصب کی محبت یہ بہت خطرناک ہے دین کے لیے۔ ہمیشہ انسان جہاں تک ممکن ہے ان سے دور رہے، اس کی محبت میں زیادہ گرفتار نہ ہو۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس رات ہی رات کار آ جائے، بنگلہ آ جائے، اور کیا جائے،
مال آ جائے، مال و دولت آ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مذمت ہی بیان کی، مذمت کیا کہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کہیں دین کا نقصان نہ کر دے۔ دیکھیں جیسے پیسے کے بغیر کچھ نہیں ملتا، پیسے کے بغیر اللہ کے ہاں دین کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اللہ کے ہاں ایمان کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ جنت کی کنجی اور چابی وہ ایمان ہے۔ اور پھر اللہ نے ہم بدبختوں کو، مسلمانوں کو کتنی فضیلت دی ہے۔ جب تک کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، تو جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت کے مین گیٹ کی چابی اللہ کے حبیب کے پاس ہوگی۔ اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں مبارکوں سے جنت کے اس مین گیٹ کو کھولیں گے، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوں گے، سارے کے سارے اس میں داخل ہوں گے۔ اور جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک یہ امت جنت میں نہیں داخل ہوگی، اس وقت کوئی اور امت داخل نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا، آئی تو سب سے بعد میں، لیکن اہل جنت میں سے سب سے زیادہ ہی ہوں گے۔ جنتیوں کی سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ہمیں اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، بڑا کچھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک ہم بدبخت ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن رات ناراض کر رہے ہیں، دن رات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا کی محبت جو اتنی بری ہے اللہ کے نزدیک، اور دین کی محبت بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ دین کی محبت نصیب فرمائے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹوٹا سرانہ اور ٹوٹی پھوٹی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس پہ جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ کے لیے 100% اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر 100% اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر 100% عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، پریشان ہر حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے، تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما، ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، حسن آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما دے۔ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله